ہونا چاہیے، ہندوستان کے مستقبل کے وارث ہونا چاہیے۔ کیا مطلب ہے آج کے دن غریبوں کو پینشن تقریباً 70 سال کی آزادی کے بعد ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ نے ان غریبوں کو پینشن دینے کے لیے خود یہاں آنا ضروری ہے۔ مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب کو وہ سوال یہاں اٹھانا پڑے جو سوال پوری دنیا میں ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں۔ لو جہاد صرف میرے لیے، آپ کے لیے، سبرامنیم سوامی صاحب آپ کی بیٹی اور داماد کے لیے کیوں نہیں ہے یہ سوال؟ مختار عباس نقوی کے لیے کیوں نہیں ہے یہ سوال؟ آخر اس کی واپسی کب ہوگی یہ بھی تو آپ طے کرو۔ کمزور مسلمانوں کو مارنے کے لیے، انہیں ذلیل کرنے کے لیے آپ کو اچھا لگا جب آپ نے ہندوستان کی دوسری بڑی آبادی کو بلہ کہا؟ آپ کے کہنے کے 2 مہینے بعد آپ کے وزیر نے ہمیں کتا کہا؟ بس حرام زادے ہی حلال زادے ہیں، باقی سب حرام زادے ہیں۔ کیا اتنی بڑی گالی دنیا میں کسی نے کسی کو دی ہوگی؟ خوف اور حیرت اور دہشت کے سائے میں جینے والے لوگوں، بہت امتحانی وقت ہے اور بڑا مضبوط فیصلہ لینے کی ضرورت ہے، بہت مضبوط۔ اپنے تمام وواد، وروध، اختلافات، چھوٹی بات میری گلی نہیں بنی، میری بات نہیں بنی، میری پینشن نہیں ہوئی، میری نوکری نہیں لگی، میرا وظیفہ نہیں ہوا، جن کا ہوا ان کا ہوا، جن کا نہیں ہوا ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں تو تب ہوں گی نا جب تمہاری شناخت بچے گی، جب تم بچو گے۔ آؤ، ایک خاندان نے کیا کہا تھا؟ نیتا جی نے کہا تھا ایودھیا کے معاملے پر اور بابری مسجد کے ایشو پر کہ دیش بچے گا تو دھرم بچے گا، دیش ہی نہیں بچے گا تو دھرم کہاں بچے گا۔ آؤ آج دنیا کے بزرگوں سے سبق لیں، سیکھیں ان کی زندگیوں کے بارے میں، ان کی سادگی کے بارے میں۔ وزیر اعلیٰ کی سادگی صرف میں ہی گواہ نہیں ہوں، آپ بھی گواہ ہیں۔ ان کے درد مند انسان ہونے کے ثبوت تنہا میں نہیں ہوں، بہت سے لوگ ہیں۔ ایک بات نہیں، کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں تمام کروں، یہ لوگ بہت سنبھال کر رکھنے کے ہیں، آنکھوں میں سجا لینے کے ہیں، بسا لینے کے ہیں۔ انہیں صرف دل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں دل کی دھڑکن بنانے کی ضرورت ہے۔ تبھی شاید ہم جیسے لوگ، بہت ستائے ہوئے لوگ اور بہت حساس لوگ، جنہوں نے اپنی زندگی کو صرف آپ کے مسائل کے ساتھ جوڑ کر اپنی زندگی کو بے مقصد بنا لیا، با مقصد نہیں، بے مقصد بنا لیا، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی منزل ہی نہیں ہے اور چلے جاتے ہیں۔ یہ کیسی بد نصیبی ہے؟ اپنا ہی وطن اور خود ہی ہم پر آئے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں فقیر ہوں، ارے تم کیا جانو فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیری دیکھنا ہے تو باپو کے جیون سے دیکھو، فقیری دیکھنا ہے تو گوتم بدھ کے جیون سے سیکھو، اور فقیری سیکھنا ہے تو میرے نبی کی زندگی سے سیکھو کہ صبح اٹھ کر کہتے ہیں حضرت عائشہ سے، عائشہ کیا ہوا کہ رات بڑی غفلت کی نیند آئی؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ 1 چادر کے بجائے 2 چادریں بچھا دی تھیں ہم نے۔ ارے ان فقیروں کی زندگی سے سبق لو۔ حضرت عثمان کے گھر کی دیواریں کچی تھی، جو اس وقت کی دنیا کا بادشاہ تھا، کچی دیواریں تھیں، قلعے نہیں تھے، محل نہیں تھا۔ کچی دیواریں نہ ہوتی تو حضرت عثمان کا قتل نہ ہوا ہوتا۔ آپ نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا میں فقیر ہوں۔ واہ فقیر واہ، 2 سال میں 80 کروڑ روپے کے کپڑے پہننے والا فقیر، اے اللہ ہر شخص کو ایسا فقیر بنا، اور کسی کو بنائے نہ بنائے سب سے پہلے مجھے ایسا فقیر بنا، کیونکہ اگر 80 کروڑ روپیہ مجھے مل جائے تو کل میرا میڈیکل کالج دوڑنے لگے
اور فقیر نے کیا کہہ دیا؟ 80 کروڑ کے لباس سے فقیر نے کیا کہہ دیا؟ میرا کیا ہے، تھیلا لوں گا چلتا بنوں گا۔ نہیں صاحب، تھیلے کی تلاشی دینا ہوگی، ایسے نہیں جا سکتے تھیلا لے کر۔ یہ تھیلا ہی تو سب کچھ ہے، اسے لے جانے سے پہلے دکھانا پڑے گا آپ کو۔ آپ نے کتنا دیش کو برباد کیا ہے، یہ دکھانا پڑے گا۔ آپ نے نفرتوں کے ایسے بازار گرم کیے ہیں اور وہ سوال چھیڑے ہیں آپ نے جو آنے والی صدیوں تک سوال ہی بنے رہیں گے، ان کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے آؤ مل کر اپنے اوپر ترس کھائیں، اپنے اوپر رحم کریں ہم، اور مضبوطی سے اپنے فیصلوں کو مٹھی میں بند کر لیں۔ کسی کے بہکاوے میں مت آؤ۔ بہار، راجستھان، حیدرآباد، کوئی ہو، ان کی آمد تمہاری موت کا پیغام ہوگی، خدا کی قسم سچ کہتا ہوں۔ اس لیے کہ یہ تمہاری صفوں میں انتشار پیدا کرنے آئیں گے۔ تمہاری بند مٹھی کو کھول کے اگر ایک انگلی بھی تمہاری حاصل کر کے لے گئے تو تمہارا حال بیکار ہو جائے گا۔ 2000، 5000 اتنے ووٹ پائیں گے اور تمہارے جیتنے والے کینڈیڈیٹس کو ہرا دیں گے اور بھارتی جنتا پارٹی کی مہاراشٹر کی طرح سرکار بنوا دیں گے۔ ان کے ماضی سے، ان کے کارناموں سے سبق لو، ان کے کارناموں سے سبق لو۔ یہ کیا کر رہے ہیں، ان سے سبق لو اور اپنے لیے ایک اچھا راستہ تیار کرو۔ ارے کہاں سے لاؤ گے ایسا خوش شکل، خوش مزاج، مسکراتا ہوا چہرہ؟ کوئی شکایت؟ اتنا بڑا ماشاءاللہ مولانا کا مجمع یہاں ہے، آپ کے فکری سوالات، ان سب کے سائے میں آپ سے مطالبے کے طور پر پوچھتا ہوں، کوئی ایک جملہ جس نے کسی دھرم، کسی جات کے کسی ایک شخص کا دل دکھایا ہو، کوئی ایسا عمل جس سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو؟ سیاست کی دنیا میں ایسا بے ضرر انسان جس نے اپنوں کے وہ ظلم سہے جو لوگ غیروں کے تیار نہیں ہیں سہنے کے لیے، جس نے سوائے برداشت کرنے کے علاوہ کچھ سیکھا ہی نہ ہو، اور کوئی اختلافی سوال اس لیے نہیں رکھا کہ اتر پردیش سوالوں کا پردیش ہے، دکھ اور درد کا پردیش ہے۔ اس تصویر سے اس تصویر کو ہٹا دو، کیا رہ جائے گا؟ جسم سے روح کو ہٹا دو، کیا رہ جائے گا؟ مضبوط بنو، با اختیار بنو۔ حکومت کی طاقت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، ہاں ہمیں طاقت چاہیے، اور طاقت کا راستہ سماجوادی سرکار سے گزرتا ہے، اکھلیش یادو صاحب سے۔ اپنے بہت محترم اور بہت سادہ دل اور ہر شخص کی پھٹی میں ٹانگ اڑا دینے والے خالد رشید فرنگی محلی کو ہر کسی کی مدد کو تیار ہے، ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بابرکت بارونق محفل خود اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ وہ سامنے سر منزل چراغ جلتے ہیں، بڑھو اور اپنی منزل کو چھو لو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خان صاحب کی